بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، وہ 6 عقیدے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے، وہ ہیں اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہے یا بری ہے۔ یہ 6 چیزیں اگر ان کا یقین ہے تو انسان مومن ہے، مسلمان ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز کا بھی یقین نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ آدمی کو سیدھا رکھنے والی چیز صرف ایک ہے، وہ ہے محاسبے کا خوف کہ میرا کوئی مالک ہے اور اس مالک نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تو نے کیا کیا تھا۔ اگر یہ باز پرس کا خوف ہی نہ ہو، بندہ جو چاہے کرے، تو پھر اس کو کون سی چیز سیدھی رکھ سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اور یہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے بات رکھ دی ہے کہ تجھے پوچھا جانا ہے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ فرمایا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو بہت ملامت کرنے والا ہے۔ کتنا بھی پاپی سے پاپی شخص ہو، جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر دل میں سے ایک آواز آتی ہے جسے آپ ضمیر کہتے ہیں، وہ انسان کو کہتا ہے تو نے یہ کام غلط کیا ہے، برا کیا ہے۔ ہاں، ایک وقت ویسے ایسا بھی آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے، تو وہ داغ دھل جاتا ہے، دل پھر صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہ کرے، پھر گناہ کرے، تو اس گناہ پر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے پورا دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ نہ نیکی اسے نیکی نظر آتی ہے، نہ بدی اسے بدی نظر آتی ہے۔ یہ جو ہے نا فرمایا کہ ان کے دل لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ان کے ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کان ہیں جن سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ پھر حال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے انسان کے دل میں، انسان کے اندر اللہ نے ایک نفس لوامہ رکھا ہے، وہ اس کو اس کے غلط کام پر نہ ٹوکتا رہتا ہے، کہتا ہے تو نے یہ کام غلط کیا۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور میں کیوں نہیں اکٹھی کر سکیں گے؟ ہم تو انگلیوں کے جو پورے ہیں، وہ باریک باریک ہڈیاں جو سینکڑوں کی صورت میں ہیں، ان کو بھی درست کر کے دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ جب ہم نے پہلی دفعہ بنا دیا تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اچھا، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نا انسان جو اس دل کی آواز کو جو دبا دیتا ہے، اس کا سبب بیان فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جائے، جھوٹ بولتا چلا جائے، شرک کرتا چلا جائے، بدکاری کے کام کرتا چلا جائے۔
کوئی چیز اس کو روکنے والی نہ ہو. اور اگر اس نے یہ مان لیا کہ میری تو ایک ایک ذرہ دوبارہ درست کر کے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو پھر تو اسے گناہوں سے رکنا پڑے گا. وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ مانتا ہی نہیں کہ قیامت آئے گی. اچھا، اس کا رد کرنے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے انبیاء کرام کے سامنے جو لوگ ایک بہانہ پیش کرتے رہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بہانہ پیش کرتے رہے، اس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا. یقول ایان یوم القیامہ، کہتا ہے اچھا قیامت آنی بتاؤ کب آئے گی. مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ نہ بتایا گیا، یہ تم نہ بتا سکے تو پھر اس کا مطلب کیا نکلا؟ قیامت آنی کوئی نہیں. یہ تو ایسے ہی ہوا نا کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک امتحان دینا ہے. اچھا، اسے اس کے والدین، اس کے دوست، اس کے عزیز کہتے ہیں اور تیاری کرو بھائی. کہتا ڈیٹ شیٹ تو بتاؤ نا، کس تاریخ کو ہونا ہے امتحان. اللہ کے بندے، جب یہ یقین ہے کہ ہونا ہے تو ڈیٹ شیٹ معلوم ہو یا نہ ہو تیاری تو کرنی چاہیے نا. لیکن انسان یہ کہہ کر کہ ایان یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چدھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا اب بھاگنے کی کون سی جگہ ہے. کلا لا وزر، خبردار آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کے پاس جا کر اب وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو یہ ہے بھائی، اس پر ایمان انسان کو سیدھا رکھتا ہے. اور انشاءاللہ پھر ہمیشہ کی وہ جو زندگی ہے، انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ زندگی 100 برس بھی ہو جائے، 1000 برس بھی ہو جائے، جس طرح آدم علیہ السلام کی عمر تھی، تو آخر کار جو گنتی کے دن ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں. اور ہمیشہ ہمیشہ کے دن وہ قیامت کے بعد آئیں گے. یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اس لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالی نے فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فرمایا وہ ایک بگل ہے جس میں فرشتہ پھونک مارے گا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف انعم، میں آرام سے کس طرح بیٹھوں خوشحال ہو کر. وہ صاحب سور قد التحمہ، اور اللہ نے اسرافیل فرشتے کو جو مقرر کر رکھا ہے، جس کے پھونکنے سے یہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس نے سور کو اپنے منہ سے لگا رکھا ہے اور گردن جھکا رکھی ہے، اللہ کی طرف کان لگا رکھا ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور وہ اس سور میں پھونک دے اور یہ کائنات کا نظام سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جائے، زیر و زبر ہو جائے. تو وہ آواز ہی ایسی ہوگی کہ اس آواز جیسے جیسے کوئی سنے گا اسی طرح سے وہ گرتا چلا جائے گا. پہلے بے ہوش ہوگا، اس کے بعد اس کا سلسلہ زندگی کا منقطع ہو جائے گا. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے نا، سب بے ہوش ہو کر آخر مر جائے گا. ثم نفخ فیہ الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے گا نا وہ نہیں مرے گا، باقی سب کے سب مر جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر ایک مرتبہ اور اسی سور میں پھونکا جائے گا. فاذا ہم قیام ینظرون، تو سب کے سب کھڑے ہو کر اللہ کی جناب میں دیکھ رہے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے معاملات کا اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے. تو یہ سور کے پھونکنے کے ساتھ ساری زمین
فرمایا اللہ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اتنے زبردست پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان سے کہو کہ جس طرح روئی دھنکی جاتی ہے اس طرح میرا رب ان کو دھنک کر رکھ دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ زمین ساری کی ساری ایک برابر ہموار میدان بن جائے گی۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ اس میں کوئی اونچی جگہ ہوگی نہ نیچی جگہ۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، اس دن ایک آواز آئے گی بلانے والے کی، سب دوڑتے ہوئے بے اختیار، فرمایا مہطعین الی الداعی، سب دوڑتے ہوئے نا مہطعین مقنعی رأسہم، سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور بے اختیار دوڑتے چلے جائیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے۔ اس آواز ہو نہیں سکتا کہ جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے اس طرف نہ جائے، سب بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کی طرف چلے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفخوں کے درمیان، پہلی دفعہ جو نفخہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح یعنی اچانک آئے گا، کوئی شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، کوئی شخص اپنی گائے یا بھینس کا دودھ دو رہا ہوگا، یک لخت آواز جب آئے گی سور کی، جیسے جیسے کوئی سنے گا اسی طرح وہ گرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ سب کے سب جو اس وقت ہے وہ موت کے سپرد ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ایک وقفہ ہوگا، اس وقفے میں دوسرے وقفے کے ساتھ جو لوگ قبروں میں ہیں وہ بھی اور جو کہیں اور گرے پڑے ہیں وہ بھی، سب کے سب پھر وہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دو نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ 40 کیا؟ 40 دن کا فاصلہ ہوگا؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں یہ نہیں کہتا کہ 40 دن کا فاصلہ ہوگا۔ کہا 40 مہینوں کا فاصلہ ہوگا؟ قال ابیت، انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہتا۔ پھر 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ کہا میں یہ بھی نہیں کہتا۔ اس کی وجہ مجھے تو یہ معلوم ہوتی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کہ یہ دن اور یہ مہینے اور یہ سال یہ تو سورج کی گردش سے چلتے ہیں نا، سورج کی گردش سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا قیامت کو کیا ہوگا؟ اس سور کے پھونکے جانے کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور ستارے جو ہے نا وہ بے نور ہو کر گر پڑے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم دیکھتے ہو پہاڑ کتنے سخت ہیں لیکن اس سور کے پھونکے جانے کے ساتھ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تو سورج اور چاند کا سلسلہ جو ہے وہ تو ختم ہو گیا، تو اب 40 دن کی بات یا 40 مہینے یا 40 سال کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہاں مدت کا تعین کیسے ہوگا؟ وہ پاک پروردگار ہی جانتا ہے، ہم لوگ نہ جانتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت مدت کا تعین کس چیز کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں نفخوں، نفخہ کہتے ہیں پھونکنے کو، دونوں دفعہ جو پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کمال قسم کا حافظہ، کمال قسم کی دیانت اور امانت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ان پر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کیا، حتیٰ کہ ان سے پوچھا بھی گیا کہ ابو ہریرہ یہ جو 40 ہے دن ہے؟ کہا نہیں ابھی تو میں یہ نہیں کہتا،
40 مہینے ہیں، کہا میں یہ بھی نہیں کہتا. کہا 40 سال ہیں، کہا میں یہ بھی نہیں کہتا. فرمایا انسان کی زمین جو ہے وہ انسان کی ہر چیز کو کھا جاتی ہے سوائے عجب الذنب کے. اس کی دم کی ہڈی ایک ایسا جز ہے وہ کہ وہ باقی رہتا ہے. کچھ بھی ہو جائے، مٹی بھی اس کو نہیں کھا سکتی، وہ ہر انسان کا باقی رہتا ہے. وہ علیہ یرکب، اسی پر پھر اس کا ڈھانچہ استوار کیا جائے گا، دوبارہ اس کو اسی پر تعمیر کیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی ہر چیز وہ سیدھا ہو جاتی ہے مگر اس کی دم کی ہڈی. علیہ یرکب، اسی پر اس کو پھر دوبارہ جوڑا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے سور کے دوسری دفعہ پھونکنے سے پہلے آسمان سے ایک بارش نازل فرمائے گا. اس بارش سے وہ جتنے لوگ ہیں نا، جس طرح بارش کے ساتھ زمین جو بنجر پڑی ہوتی ہے اس میں گرے پڑے بیج وہ اگاتے ہیں، دوسرا دن ہوتا ہے ہریالی ہو جاتی ہے ہر طرف. اسی طرح سے اس بارش کے ساتھ تمام لوگوں کے جسم وہ اثر نو اگ آئیں گے، جسم ان کے درست ہو جائیں گے. اب پھر دوسری دفعہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ زلزلہ آئے گا اللہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ ہی پھر دوسری آواز بھی ساتھ ہی آ جائے گی. تو فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، تو فإذا ہم بالساہرہ، سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر روئے زمین کی سطح کے اوپر وہ آ جائیں گے. اچھا بھائی تھوڑا سا خیال کرو، کوئی بھائی سویا ہوا ہے، کوئی ماشاءاللہ، باقی سب سن رہے ہیں، تو جو سوئے ہو ان کو ذرا تھوڑا اشارے کے ساتھ سمجھا دیں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دوسری دفعہ کا جو سور ہے اس سے سب کے سب نا وہ زمین کے اوپر آ جائیں گے. یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، سب لوگ جسم سے ننگے، جسم ننگے، پاؤں ننگے، بغیر ختنے کے، ختنہ بھی نہیں ہوگا. پھر جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو تو لباس پہنایا جائے گا، باقی سب لوگ ننگے اور بے اختیار دوڑتے چلے جائیں گے. جدھر سے آواز آ رہی ہے نا، سور کی آواز آ رہی ہے اس کی طرف بے اختیار بھاگے چلے جائیں گے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا یہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے. اس کے بعد پھر دوسرے انبیاء اللہ کے نیک بندوں کو، باقی سب مرد بھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی، تو وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے. فرمایا نہیں، الامر اشد من ذالک، معاملہ بہت ہی سخت ہوگا، کسی کو اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں جا سکے گی کوئی کسی کو دیکھے، ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوا ہائے میری جان کسی طرح سے بچ جائے. کوئی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تو اللہ سواری دے دے گا، اس پر جا رہا ہے، کوئی پیدل دوڑ رہا ہے اور کئی الٹے دوڑ رہے ہوں گے، سر نیچے اور پاؤں اوپر. افمن یتقی بوجہہ یوم القیامہ سوء العذاب یوم القیامہ، فرمایا بتاؤ وہ بندہ جو قیامت کے دن بدترین سزا سے چہرے کے ساتھ بچے گا، اس سزا سے بچنے کے لیے ہاتھ بھی آگے نہیں کر سکے گا. فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ الٹے کیسے چلیں گے؟ فرمایا جیسے پاؤں پر اللہ نے چلایا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، آگے کوئی اگر کوئی پتھر آئے گا یا کوئی چیز آئے گی نا، منہ کے سوا کوئی چیز نہیں جس سے وہ اس سے بچ سکے. اس طرح لوگ دوڑتے ہوئے محشر کی طرف جا رہے ہوں گے جہاں سے وہ آواز آئے گی. تو پوری زمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین ایک
روٹی کی طرح ہو جائے گی، ہموار، بالکل آواز آخر تک جائے گی۔ آپ نے فرمایا اور آدمی ان کو دیکھ بھی سکے گا، سن بھی سکے گا۔ اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نا حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین رب تعالیٰ کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر تشریف لائیں گے، اللہ کا عرش آئے گا، زمین پر تشریف لائیں گے، اور پھر لوگوں سے، ہم سب سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے جو بھی ہے رب تعالیٰ اس سے بات کرے گا، پوچھے گا۔ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، تو وہاں پھر دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، آگ کے سوا اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا آگ سے بچ جاؤ، کھجور کی ایک پھانک جو ہے نا، آدھی کھجور صدقہ کر کے بچ جاؤ، وہ صدقہ تمہیں اللہ کی اس آگ سے بچا لے گا۔ اور فرمایا اس دن کے بہت سے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جمعے کا اتنا وقت نہیں ہوتا، میں ان میں سے چند واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی سے کہے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں علم ازوج کا، میں نے تجھے پیدا نہیں کیا، پھر میں نے تجھے تیری پرورش کی، پھر میں نے تیری شادی کی، پھر میں نے تجھے گھوڑے اور ہر قسم کی سواریاں مہیا کی، وہ ازوج کا تمہاری شادی کی، وہ ادر کا ترأس و تربع، اور میں نے تجھے اس طرح بنا دیا کہ تو لوگوں کا تو سردار تھا، ممبر تو بن گیا، تو ممبر بھی بن گیا، تو وزیر اعظم بھی بن گیا، تو افسر بھی بن گیا، تو مجسٹریٹ بھی بن گیا، وہ ازر کا ترأس، تو رئیس بن گیا، وہ تربع، اور لوگوں سے ان کی آمدنی وصول ٹیکس لیتا تھا، چوتھا حصہ ٹیکس لے لیتا تھا، کسی سے 5واں حصہ لے لیتا تھا۔ جی یا اللہ ایسے یہ واقعی۔ فرمایا پھر یہ بتا، کبھی تو نے مجھے بھی یاد کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے، یہ زندگی جس نے عطا کی ہے، کھانے پینے کے لیے دیا ہے، یہ گھر عطا کیا ہے، یہ بیوی بچے عطا کیے ہیں، یہ جو مجھے چودھری بنا دیا ہے، صدر بنا دیا ہے، وزیر بنا دیا ہے، اور مجھ میں اتنی طاقت دی ہے کہ جو مجھے ٹیکس نہ دے وہ جیل کا منہ دیکھتا ہے، کبھی مجھے یاد کیا ہے؟ کہتا نہیں یا اللہ، میں نے تجھے یاد نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا پھر جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا نا، جا میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح انہوں نے اس دن کی میرے ساتھ ملاقات کو بھلا دیا، آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھولتا تو نہیں ہے نا، مطلب بھولنے کا مطلب تو صاف ظاہر ہے نا کہ جس طرح انہوں نے ہمارا خیال نہیں کیا، ہم بھی اس کا خیال نہیں کریں۔ ایک اور سے اللہ تعالیٰ اسی طرح پوچھیں گے، وہ بھی یہی کہے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں رزق نہیں دیا، میں نے تمہاری شادی نہیں کی، میں نے تمہیں گھوڑے اور ہر قسم کی سواریاں مہیا نہیں کی، میں نے تجھے رئیس نہیں بنایا، میں نے تجھے یہ قوت نہیں دی کہ تو لوگوں سے اس طرح ٹیکس وصول کر سکے؟ کہے گا جی یا اللہ بالکل ایسے ہی۔ اللہ فرمائے گا پھر بتا کہ تو نے مجھے کبھی یاد کیا ہو کہ وہ کون ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے؟ کبھی مجھے یاد کیا ہو؟ کہتا ہے نہیں یا اللہ، میں نے یاد کوئی نہیں کیا۔ فرمایا پھر اللہ کہے گا فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا میں بھی آج تمہیں بھلاتا ہوں، میں بھی تیری طرف توجہ نہیں کروں۔ تیسرا بندہ اس سے جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا نا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو جو بھی نیکی کا عمل ہو سکتا تھا وہ کیا، میں نے تیری فرما برداری کی، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے حج کیے، میں نے مظلوموں کی مدد کی،
تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی میں گواہ پیش کرتا ہوں کہ تو نے کیا کیا. اچھا، ایک اور حدیث میں اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی کے سامنے پیش کر دے گا نا فرشتوں کا لکھا ہوا نامہ اعمال، تو آدمی یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ تو اس وقت فرشتوں کا کیا اعتبار ہے، اپنے پاس سے انہوں نے لکھ دیا، میں نے تو یہ کچھ نہیں کیا. یہ جو کہتے میں نے تو یہ نہیں کیا. وہ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں ایسا گواہ پیش کروں گا جسے تم جھٹلا نہیں سکو گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا وَيَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، پھر وہ لوگ کیا کریں گے، اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے. بھائی جب میں نے ماننا اقرار ہی نہیں کیا تو مجھ پر جب نہ کوئی شہادت میں مانوں گا نہ میں اقرار کروں گا تو اللہ تعالیٰ تو بڑا عدل کرنے والا ہے، وہ میرے خلاف کیسے فیصلہ کر سکے گا. نہ شہادت ہوگی نہ کوئی ثبوت ہوگا. جب ثبوت ہی کوئی نہیں، شہادت ہی کوئی نہیں، تو وہ کس طرح میرے خلاف فیصلہ کرے گا. اس لیے وہ قیامت کے دن قسمیں، جھوٹی قسمیں کھا جائیں. اب دیکھو نا، حکومت نے یہ کہا کہ کاغذات جمع کرانے تو بیان حلفی قسم کھانی ہوگی کہ اتنے پیسوں کے علاوہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں. جھوٹی قسمیں کھا کر ممبر بنیں گے. ایک کوئی خاندان کا ذکر میں نے اخبار میں پڑھا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں ممبر بنتے، نہ ہم کاغذات جمع کراتے ہیں، کیونکہ جھوٹی قسم تو بھائی ہم سے نہیں کھا جاتی. اور قسم کے بغیر جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ بھی تو دیکھنا. تو اگر قسم نہ کھائے پھر جھوٹ بولنا جائز ہے. اللہ نے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس طرح اللہ کے سامنے اس طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے لیے قسمیں کھاتے. ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ سمجھیں گے کہ کچھ کام بن جائے گا. جھوٹ بولنے سے کچھ کام بن جائے گا. اسی طرح وہ بندہ جب یہ کہے گا نا اللہ اکبر، اس وقت پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے میں ثبوت پیش کرتا ہوں ایسا جو تو اس کا انکار کر ہی نہیں سکے گا. وہ سوچتا ہے وہ جو ثبوت پیش کرے گا میں کہا یہ غلط ہے، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی غلط جانی کرتا ہے، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہا، میں زکوٰۃ دیتا رہا. اللہ تعالیٰ پھر کہے گا اس کی زبان کو بس اب تو نے نہیں بولنا. سورہ یاسین الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. ہاتھ بتائے گا میں نے اس طرح ڈاکہ مارا، میں نے اس طرح قتل کیا. پاؤں شہادت دے گے، پاؤں شہادت دے گے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اللہ کے دشمن کس میں بنا کر، یہ گروہ جا رہا ہے زانیوں کا گروہ، یہ جو ہے نا یہ قاتلوں کا گروہ ہے، یہ مشرکین کا گروہ ہے. الگ الگ گروہ بنا کر جا رہے ہوں گے. حتی اذا ما جاؤوها، جب وہاں پہنچیں گے نا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کے کان، شہد علیہم سمعہم، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے شہادت دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. اب وہ تو جھوٹ بول کر اپنے خیال میں کامیاب ہو گئے تھے نا، لیکن جب یہ گواہ پیش ہوئے، اس کے جسم میں سے گواہ پیش ہوئے. اللہ اکبر. صرف اتنے ہی نہیں، اور بھی کئی گواہ ہیں. اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جب زمین شدت سے ہلا دی جائے گی، اس حرکت کے ساتھ جو زمین کو ہلانے کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے نا، اتنا شدید زلزلہ آئے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین میں جو کچھ ہے وہ نکل کر باہر جا پڑے گا.
یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بتائے گی اس بندے نے مجھ پر یہ نیکی کی تھی، اور یہ بھی بتائے گی کہ اس بندے نے مجھ پر یہ غلط کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ کس طرح؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ رب تعالیٰ اسے وحی کرے گا کہ زمین بتا تجھ پر میرے اس بندے نے کیا عمل کیا اور اس بندے نے کیا عمل کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ وقت آئے گا نا تو منہ پر اس مہر لگنے کے بعد اس کے اعضاء جب گواہی دے چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مہر کو ختم کر دیں گے اور اسے بولنے کی پھر قوت مل جائے گی۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے کہے گا، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، جسم کے اعضاء ہر عضو سے وہ یہ کہے گا، اپنی جلد سے کہے گا کہ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تمہارے لیے تو میں یہ جھوٹ تمہیں بچانے کے لیے کر رہا تھا، تو تم میرے خلاف ہو گئے، تم نے میرے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کیا کرتے، ہمیں اس رب نے بولنا عطا کر دیا، بولنے کا حکم دے دیا جس نے ہر چیز کو بلا دیا ہے۔ وہ اگر زبان کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے تو انگلی کو کیوں نہیں بلوا سکتا؟ وہ انگلی کو بھی بلوا سکتا ہے، وہ جسم کے ہر ذرے سے آواز پیدا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ بات یاد دہانے کے لیے اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی اس لیے کہی ہے کہ یہ موقع جو اللہ نے ہمیں دیا، توبہ کا موقع، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے، راغم انف من، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے اور ذلیل و خوار ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور راغم انف من، اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے وقت پائے پھر جنت حاصل نہ کر سکے، یہ بھی ذلیل و خوار ہو جائے، اور وہ شخص جس کو رمضان شریف ملے اور پھر وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، راغم انف ہو، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے، وہ بھی ذلیل ہو جائے، نامراد ہو جائے، یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، اگر ہم اس مہینے میں اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، الحمدللہ نماز پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، جس قدر ہو سکا کانوں آنکھوں کو زبان کو گناہ سے بچاتے رہے، یہی معمول اب سارے سال کے لیے ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی کچھ برکت حاصل ہو۔ اور اگر اب تک نہیں ہو سکا تو اللہ کا فضل دیکھو، اس نے ایک اور دن ہمیں ماہ رمضان کا عطا فرما دیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ سے بات طے بندہ کر لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تو مجھے توفیق عطا کر، میں تیری فرما برداری کروں گا، میں جو حرام کماتا ہوں اس سے بچوں گا، جو جھوٹ بولتا ہوں اس سے بچوں گا، جو کانوں اور آنکھوں کا زنا کرتا ہوں یا اللہ میں اپنے کانوں اور آنکھوں کو اس سے محفوظ رکھوں گا، اپنی زبان کو غیبت سے اور جھوٹ اور بہتان سے یا اللہ بچا کر رکھوں گا، معاملات لوگوں کے ساتھ سیدھے رکھوں گا، کسی کے ساتھ دل میں وہ عداوت اور کینہ اور حسد اس سے بچوں گا۔ غرض جتنے بھی گناہ ہیں ہر بندہ جانتا، اللہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ ہر انسان اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے، ولو القی معاذیرہ، لاکھ وہ ادھر پیش کرتا رہے، بھائی جان نماز پڑھو، کہتا میرے کپڑے پلید ہے، اچھا کپڑے پلید ہے تو پاک کر، اللہ کا حکم ہے وقت ہو گیا تو نماز پڑھ، یہ کوئی عذر ہے اللہ کے سامنے میرے کپڑے پلید ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اچھا قیامت یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی کے لیے بتا دیا، بے شک وہ قیامت آئے گی اور ہر شخص پر آئے گی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں۔ موت کا تو ہر شخص کو علم ہے نا کہ آنی ہے، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ چکی، اس کے بعد تو وہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے موت سے پہلے آدمی جو کچھ کر لے وہ قیامت کے دن اس کے کام آ سکتا ہے، اور جو بس انتظار میں رہے کر لیں گے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے، کچھ پتہ نہیں، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔
کوئی بوڑھے ذلیل و خوار ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پڑتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ذلیل اور نکمی عمر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ کے دین پر ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اس عزت والے گھر میں اکٹھا فرمائے.